بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا 10 اکتوبر کو دن میں 2 بجے ایسکارٹس ہاسپٹل نیو دہلی میں انتقال ہو گیا۔ یہ خبر تمام ٹی وی چینلز سے نشر کی گئی اور تمام اخبارات میں تعزیتی جلسوں کا اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عظیم امروہی ایک عظیم شاعر تھے، ایک بڑے ادیب تھے، دانشور تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی علم و ادب کی خدمت میں گزاری۔ تقریباً 50 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر عظیم امروہی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری اردو دنیا میں ایک غم کا ماحول چھا گیا۔ ڈاکٹر عظیم امروہی کے سانحہ ارتحال پر تعزیتی نشستوں کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی آج کا یہ پروگرام یاد عظیم کے عنوان سے عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں مشاہیر اردو ادب اور دانشور حضرات کا ایک بڑی اہم ترین شخصیات کی فہرست میرے سامنے ہے، اور عالمی مرثیہ سینٹر کے وائس چیئرمین سید ناصر علی صاحب IRS اور جنرل سیکریٹری حیدر کمال صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے میرے پاس جو لوگ تعزیت پیش کر رہے ہیں عظیم امروہی صاحب کو، اس میں ہر شخص جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ تمام وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کو میں پہلے اس جلسے میں دعوت دوں یا کس کو بعد میں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالمی مرثیہ سینٹر مسلسل مرثیے کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیتا رہا ہے، اس میں ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کی خصوصی طور سے بے حد خدمات ہیں۔ ڈاکٹر عظیم امروہی کی ادبی خدمات کو دنیا کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، حقیقت تو یہی ہے۔ جاوید بدایونی صاحب نے قطع تاریخ کہا ہے کہ مداح اہل بیت جہاں سے چلا گیا، مداح اہل بیت جہاں سے چلا گیا، بخشش وہی کرے گا جو رب کریم ہے، بخشش وہی کرے گا جو رب کریم ہے۔ اور جاوید یوں تو سب ہیں محبان مصطفیٰ، جاوید یوں تو سب ہیں محبان مصطفیٰ، پر یہ نبی کا چاہنے والا عظیم ہے، پر یہ نبی کا چاہنے والا عظیم ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب صرف نام کے عظیم نہیں تھے بلکہ ان کا کام بھی بہت عظیم ہے۔ انہوں نے اتنا کچھ سرمایہ اردو ادب کو دے دیا ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں ان کا شکر ادا کریں گی۔ تو ناظرین، آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سرزمین جرمنی کا رخ کیا جائے، اور جرمنی میں رہتے ہوئے جناب عارف نقوی صاحب ادبی خدمات انجام دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کئی اہم اداروں کے آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اپنی شخصیت میں ایک مکمل ادارہ ہیں، ایک انجمن ہے۔ جرمنی سے جناب عارف نقوی صاحب تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں۔ عارف نقوی صاحب: پچھلے کچھ مہینوں سے اردو کے اتنے بڑے ادیب ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور چراغ گل ہوئے ہیں کہ اب تو ذرا سی ہاٹ پر اور ہوا کے ذرا سے تیز جھونکے سے بھی دل دہل جاتا ہے۔ اب اردو زبان و ادب کا ایک اور روشن چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔ برصغیر کے معروف شاعر اور ادیب، 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف عظیم امروہی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں اردو انجمن برلن اور یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں
انہیں فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر کی قوت عطا کرے۔ عظیم امروہوی نہایت ہی نیک اور درد مند انسان تھے اور انسانیت کے درد کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے لاجواب تحقیقی کتابیں بھی لکھیں۔ ان کی تخلیقات پر ملک کے باہر ریسرچ اسکالروں نے تحقیقی کام کیے۔ ناظرین، مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر، سابق صدر شعبہ اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ، پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب تعزیتی پیغام میں کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ عظیم امروی اردو شاعری، تہذیب اور ثقافت کا ایک بڑا نام تھا۔ وہ دبستان امروہہ کے ممتاز ترین نمائندے تھے اور ایک کونا مش شاعر کی حیثیت سے تمام اصناف سخن پر انہیں قدرت حاصل تھی، لیکن ان کی شخصیت کا کمال یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ انہوں نے رسائی ادب میں اپنی خاص پہچان بنائی اور اس کے فروغ کے لیے غیر معمولی کام کیا۔ یہ کام انہوں نے ایک رسائی ادب کا انٹرنیشنل مرکز قائم کر کے بھی کیا۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد اور ان کا کام ہمارے بیچ میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو حسین اور ان کے غم کو اپنائے گا وہ عظیم امروہوی کی طرح امر ہو جائے گا۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب محترم منور رانا صاحب، جن کی شخصیت سے کون واقف نہیں، پوری اردو دنیا ان کو بہت اچھی طرح نہ صرف جانتی پہچانتی ہے بلکہ انہیں بہت پسند کرتی ہے۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے اس تعزیتی جلسے میں وہ شریک ہو رہے ہیں، سماعت فرمائیے منور رانا صاحب کو۔ کسی کا شعر ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ عظیم بھائی ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، سراپا محبت تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں محبت اتنی تھی کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کاٹا جاتا تو اس میں سے دل نکلتا، جس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا رہا اور انہوں نے بھی ہمیشہ اسی شفقت کا اظہار کیا۔ ان کی سرپرستی مجھے حاصل تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے اردو کے خزانے کو مالا مال کیا اور باقی موت آگے پیچھے سب کو جانا ہے، لیکن اپنا کام وہ اپنی عمر سے زیادہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں آپس میں محبتیں دے، ایک دوسرے کے لیے پیار دے، یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ وہ معزز تھا، اسے حاصل ہر ایک اعزاز تھا۔ وہ معزز تھا، اسے حاصل ہر ایک اعزاز تھا۔ اہل امروہہ کو اس پر افتخار و ناز تھا۔ اہل امروہہ کو اس پر افتخار و ناز تھا۔ غم زدہ اہل قلم ہیں، سرنگو الفاظ ہیں۔ غم زدہ اہل قلم ہیں، سرنگو الفاظ ہیں۔ ہو گیا خاموش علم و فن کا جو ایک ساز تھا۔ ہو گیا خاموش علم و فن کا جو ایک ساز تھا۔ متین صدیقی صاحب، متین امروہوی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کیا خوبصورت انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیے کہ شاعر فکر و فن تھے آپ بہت عظیم تھے۔ شاعر فکر و فن تھے آپ بہت عظیم تھے۔ علم کا پیرہن تھے
آپ بہت عظیم تھے، اہل سخن کو بزم میں آئے گی یاد آپ کی، ناظم انجمن تھے آپ بہت عظیم تھے، ناظم انجمن تھے آپ بہت عظیم تھے۔ متین صدیقی صاحب، متین امروہی صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ لٹ گیا علم کا انمول خزانہ افسوس، لٹ گیا، تضمین ہے کہ لٹ گیا علم کا انمول خزانہ افسوس، ہو گیا ختم محبت کا فسانہ، افسوس زندگی اس کی ہے جس شخص کو دنیا چاہے، زندگی اس کی ہے جس شخص کو دنیا چاہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ ناظرین، ڈاکٹر عظیم امروہی کو نظم اور نثر دونوں میں یکجا عبور حاصل تھا، اور یہی سبب ہے کہ پوری اردو دنیا ان کے غم میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین اور جامعہ ملیہ اسلامیہ صدر شعبہ اردو پروفیسر شہپر رسول صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تعزیتی کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ عظیم امروہی صاحب بہت نیک اور بہت مخلص انسان تھے اور بہت سنجیدہ اسکالر تھے۔ جس خاموشی کے ساتھ اور جس بے نیازی کے ساتھ وہ تصنیفی کام کرتے تھے، تالیفی کام کرتے تھے، تدوین کا بڑا کام انہوں نے کیا، اور ادب کے مختلف موضوعات پر اور ادب یعنی نثر اور نظم کی مختلف اصناف میں انہوں نے کام کیا، وہ بہت اہم ہے۔ لیکن خاص طور پر مرثیہ ان کی دلچسپی کا میدان تھا، چنانچہ مرثیے کا مطالعہ، مرثیے کی تاریخ، مرثیے کی تہذیب اور مرثیے میں جو کام ہوا ہے اس سب کے پورے منظرنامے پہ غیر معمولی نظر ان کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے وہ سب کام کیا ہے، اور اس کا اعتراف بھی ہمارے اسکالرس نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخصی طور پر جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، ایک خاص آدمی کی شخصیت سے بہت سی چیزیں مترشح ہوتی ہیں، ایک خاص سنجیدگی، ایک ضبط اور ایک سلیقہ ان کے یہاں نظر آتا تھا کہ وہ بالکل جو کہنا چاہیے نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو، علم و ادب کے لیے جس طرح شوق و شغف ان کے یہاں تھا، جس طرح وہ کام کرتے تھے، لیکن خاموشی کے ساتھ، اس کا کوئی بدل، اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے ایک آدمی علم میں، ادب میں، اس کی چاہ میں، اس کے کاموں میں بالکل غرق ہو جاتا ہے، وہ کیفیت میں نے ہمیشہ ان کے ہاں دیکھی۔ تو عظیم امروہی صاحب کا چلا جانا یقیناً انسانی سطح پر بھی اور علمی و ادبی سطح پر بھی ہمارا بہت ایسا نقصان ہے کہ جو بہت آسانی سے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یا جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے پر نہیں ہو سکتی۔ میں اس موقع پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ بہت عظیم تھا وہ شخص علم و فن کے لیے، بہت عظیم تھا وہ شخص علم و فن کے لیے، تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے، تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے۔ صدف مراد آبادی کیا خوب کہتے ہیں کہ تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے، اسے جو کرنی تھی خدمت رسول زادے کی، اسے جو کرنی تھی خدمت رسول زادے کی، جہاں سے خلد سدھارا شہ زمن کے لیے، جہاں سے خلد سدھارا شہ زمن کے لیے۔ صدف مراد آبادی فرماتے ہیں بالیقین علم و ادب کا باپ تھا، اپنے فن میں نازش
سہراب تھا اور کیا کروں اوصاف میں اس کے رقم، میں صدف ہوں وہ گوہر نایاب تھا، میں صدف ہوں وہ گوہر نایاب تھا۔ آئیے اب سرزمین حیدرآباد چلتے ہیں اور مشہور و معروف شاعر آغا سروش صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تعزیتی پیغام پیش کریں۔ محترم آغا سروش صاحب۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی نہ صرف ہمارے عہد کے عظیم مرثیہ گو شاعر تھے، بلکہ تمام ادبی دنیا کے منفرد اور مستند محقق، دانشور اور ادیب تھے۔ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین، 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر حضرت شاہ ولایت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ جان ایلیا ان کو اردو ادب کا بائرن کہا کرتے تھے، اور حضرت جوش ملیح آبادی کی مستقبل شناس نظروں نے تو ابتدا ہی میں 50 سال پہلے ہی ان کے اندر عظیم شاعر اور محقق کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت نسیم امروہوی جیسے مرثیہ نگار ان کی خداداد صلاحیتوں کے معترف تھے۔ خطا ہے وہ صادقین رنگ جدید و قدیم تھے، وہ صادقین رنگ جدید و قدیم تھے، مجلس میں یادگار شمیم و نسیم تھے، لا ریب طور مرثیہ خوانی کے تھے کلیم، لا ریب طور مرثیہ خوانی کے تھے کلیم، شاعر عظیم ناشر ذبح عظیم تھے، شاعر عظیم ناشر ذبح عظیم تھے، اور متنبی یہاں الفاظ و معانی مانگے۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ متنبی یہاں الفاظ و معانی مانگے، طبع غالب غم سرور سے روانی مانگے، طبع غالب غم سرور سے روانی مانگے، مرثیہ گوئی وہ صحرائے آتش ہے اے سروش، مرثیہ گوئی وہ صحرائے آتش ہے اے سروش، یہاں سمندر بھی جو آ جائے تو پانی مانگے، یہاں سمندر بھی جو آ جائے تو پانی مانگے۔ ناظرین، آئیے اب سرزمین کینیڈا کا رخ کرتے ہیں اور اردو ادب کا ایک اہم نام، ان گنت کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آج کے اس عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیے جانے والے پروگرام یاد عظیم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سوگوار ہیں۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے عرض کر رہا ہے کہ جدید مرثیے کے ایوان کا اہم ستون منہدم ہو گیا۔ سید عظیم حیدر عظیم امروہوی، جن کی شخصیت عظیم تھی اس وجہ سے کہ شاعر اہل بیت تھے، عظیم امروہوی جو خود بذات خود عز و انکساری کا مجسمہ اور جدید مرثیے کا معمار، وہ جس نے اپنے مرثیے حسین اور زندگی میں ایک لافانی سہل ممتنع میں انوکھا مضمون کا شعر باندھا تھا کہ بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، تا ابد زندہ رہے ایسے مرے گا شبیر۔ اس سہل ممتنع شعر کا تخلیق کار تا ابد
جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے شہید پائندہ اور زندہ رہتا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے جب عظیم امروہوی کا مرثیہ سنا، لکھتے ہیں ہندوستان عظیم امروہوی سے مخاطب ہو کے، ہندوستان کا نوجوان شاعر فکر و نظر سے کام لے رہا ہے اور حسین ابن علی کے معرکہ حق سے درس عمل دینے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اب مرثیے کو روشن دماغ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس صنف کا وجود ختم ہو جائے گا۔ عظیم امروہوی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان انسان کے مرثیے کو نئے احساسات کی آب و تاب دے کر لکھا ہے۔ کتنے ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں جوش نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہو؟ وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوش پر یہ ذمہ داری احساس کرتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت، اس عظیم شاعر، اس عظیم انسان، اس عظیم مرثیہ نگار، جس کے پاس قدرت حیدری بھی نام ہی میں منسلک ہے، کچھ اپنا نذران عقیدت اور اپنے عز محبت دے کر یہ بتاؤں کہ یہ جو محبت کا شاعر ہے، جس نے شبیر کے بارے میں کہا ہے کہ شبیر ہر بشر سے محبت کا نام ہے، شبیر آدمی کی شرافت کا نام ہے، انسانیت کا خلق و مروت کا نام ہے، عزم و عمل کا جرت و ہمت کا نام ہے جس کے دم قدم سے بقا عالمین کی۔ شبیر ایک زندہ حقیقت ہے دین کی، اس زندہ حقیقت کا زندہ پائندہ شاعر آج ہم میں نہیں ہے، لیکن عظیم امروہوی کی جو ایڈیالوجی ہے، جو ان کے منصوبے ہیں، ہمارے پاس ان کے دونوں بھائی جناب حیدر کمال اور سلیم امروہوی اس بڑے منصوبے کو آگے لے جائیں گے۔ ہم بھی اس لشکر کے ایک معمولی سے سپاہی ہیں۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے کہ محترم اقبال اشر صاحب سے درخواست کریں۔ اقبال اشر صاحب پوری اردو دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی شاعری کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ انہیں بار بار سنا جائے۔ محترم اقبال اشر صاحب۔ بھلا کہے جسے دنیا اسے بھلا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ امروہہ کی ادبی تاریخ سے مناسبت رکھنے والا ہر شخص عظیم امروہوی کے نام سے واقف ہے۔ عظیم صاحب کی صلاحیتیں رسائی ادب تک محدود نہیں تھیں، ان کا وسیع مطالعہ ہر دور کی شاعری سے باخبر تھا۔ عہد بعہد، صنف بصنف شاعری میں آئی ہوئی تبدیلیوں پر ان کی گفتگو دستاویز کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اقبال اشر دلی کے تمام شاعروں کی طرف سے عظیم امروہوی صاحب کی جسمانی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے شاعر عظیم امروہوی، قلمکار عظیم امروہوی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ شاعری کے اجالوں میں، امروہہ کے حوالوں میں اور طرز تحریر کی مثالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محترم سید رضا حیدر صاحب سے ہم چاہیں گے کہ وہ اس وقت ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کو حوالے سے اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ ڈاکٹر سید رضا حیدر، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ۔ آج عظیم امروہوی صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ خاص طور پر جب بھی رسائی ادب کی بات آئے گی، جدید مرثیے کی بات آئے گی، تو جو آپ کا کام ہے، آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کے جو کنٹریبیوشنز ہیں، اسے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि उन्होंने अपना ख़ास काम मरासिया नसीम उसकी 5वीं जिल्द मुझे भिजवाई। मरसिया के ताल्लुक़ से आप जो काम कर रहे थे और जो सरमाया आपने छोड़ा है वो इतना वक़ी और इतना इम्पॉर्टेंट है कि यकीनन रसाई अदब की पूरी तारीख़ जब मुरतब की जाएगी तो अज़ीम अमरोही साहब के इस काम को हमेशा याद किया जाएगा। बस हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद करे और जो उनका काम है उससे हमें मुसलसल रोशनी मिलती रहे। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब इस वक्त देवबंद से हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ताज़ियती कलमात पेश करें। डॉक्टर अजीम अमरोहवी साहब नाम के ही अजीम नहीं थे बल्कि काम के भी बड़े अजीम थे। उन्होंने अदबी दुनिया में अमरोहा का जो नाम रोशन किया वो काबिल कद्र भी है और काबिल तक़लीद भी। डॉक्टर अजीम अमरोहवी शायर थे, अदीब थे, नसर निगार थे, मुहक्किक थे, बड़ी हमजहत शख्सियत के मालिक थे। डॉक्टर अजीम अमरोहवी का दुनिया से जाना सिर्फ अमरोहा का नुकसान नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया का बड़ा नुकसान है, और मैं ज़ाती तौर पर भी उसको अपना नुकसान तसव्वुर करता हूँ। हमारे बड़े मुरब्बी, बड़े करम फरमा और बड़े अजीज़ थे। अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल अदबी दुनिया का भी नुकसान है और हमारा ज़ाती नुकसान भी है। बहुत अजीम आदमी थे, वाक़ईतन अजीम ही थे डॉक्टर अजीम अमरोहवी। नाज़रीन, साबिक़ वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया, साबिक़ वाइस चेयरमैन ICCR और कई अहम ओहदों पर रहकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वाली शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर शाहिद मेहदी साहब आज के इस जलसे में शामिल हैं। मैं उनसे बेहद अदब व एहतराम से उनके हुज़ूर पहुँचता हूँ। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस याद अज़ीम में ताज़ियती कलमात पेश करें। प्रोफेसर शाहिद मेहदी साहब। डॉक्टर अजीम अमरोहवी के इंतकाल की ख़बर से बहुत सदमा पहुँचा और इल्म व अदब और तहक़ीक़ के मैदान में एक जगह ऐसी खाली हुई जिसका पुर होना बहुत दुश्वार है। अपनी तमाम दफ्तरी और सरकारी मसरूफियात के साथ साथ डॉक्टर अजीम ने इल्म व अदब की और ख़ास तौर से रसाई अदब की जो खिदमत की वो यकीनन मिसाली है और उसके लिए हम और आइंदा आने वाली नस्लें उनकी मशकूर रहेंगी। नाज़रीन, अब हम डॉक्टर मोहसिन वली साहब के हुज़ूर पहुँचना चाहेंगे। वो हमारे इस इदारे की आलमी मरसिया सेंटर हो या इंडियन हेरिटेज हेल्थ केयर सेंटर हुस्ना ट्रस्ट सरपरस्ती करते चले आए हैं बहुत अरसे से, और उन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर रहे, मेडिकल खदमात में मसरूफ़ रहते थे, और कई अहम तरीन प्रेसिडेंट्स जो हिंदुस्तान के गुज़रे हैं। उसके अलावा भी कई वज़ीर जिनकी उन्होंने मेडिकल खदमात में बड़ी अहम ज़िम्मेदारी निभाई है। उसी में डॉक्टर अजीम अमरोही साहब का भी वही इलाज कर रहे थे, उन्हीं के ज़ेर इलाज डॉक्टर अजीम अमरोही साहब थे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर मोहसिन वली साहब से कि वो आज के इस जलसे में ताज़ियती कलमात पेश करें। अजीम हैदर, जिनको हम अजीम अमरोहवी के नाम से जानते थे, बड़ा सानहा ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको हम इमाम मरसिया कहें, सरदार मरसिया कहें, कातिब मरसिया कहें, रहनुमाए मरसिया कहें, मरसिया और अजीम हैदर अमरोहवी ये सिनोनिमस हैं। आखिरी दिनों में मुझे उनकी कुछ खिदमत करने का मौका मिला, लेकिन मेरी महरूमी ये रही कि उनकी जान बच नहीं पाई। अल्लाह ताला जिन बंदों को नेक होते हैं अपने पास जल्दी बुला लेता है और इसका वो वाहिद एग्ज़ाम्पल बने, मिसाल बने, और नतीजतन आज हम उनकी रूह को
امن پہنچانے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ میرے تمام کینیڈا سے، انڈیا سے تمام اسپیکرز جو مجھ سے پہلے بولے ہیں، میں ان سب کی بات سے تائید کرتا ہوں 100%۔ اور اس وقت کا جو میرا بولنا ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں صرف روتا جاؤں اور رو کے ان کو خراج عقیدت پیش کروں۔ وہ بیش قیمتی ہیرا تھے، ان کی جو مہارت تھی وہ الفاظ کو پرونے میں تھی، اور وہ ایسی مالا بنا دیتے تھے الفاظ کی جو بے مثال ہوتی تھی، اور ان کا عبور تھا ہر لفظ پہ، ہر لفظ کی ہجے پہ، ہر کمپوننٹ پہ، ہر لفظ پہ ان کا عبور تھا۔ یہ ان کو ایک خداداد نعمت تھی، اور اس میں وہ، میں اپنی زبان میں کہوں تو اسپیشلسٹ تھے۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی تقریریں، ان کی یاد اور میری تو آنکھوں میں ان کی شکل ہمیشہ رہے گی۔ اور ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا، میرے والد صاحب سے وہ بہت محبت فرماتے تھے، ولی بجنوری صاحب سے، اور اس سلسلے سے مجھے ان سے بہت اچھا تعلق تھا، اور یوں تو مجھے سب امروہہ والوں سے بہت تعلق ہے، لیکن میں یہ اس بات کا اس وقت یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں ان کی کچھ خدمت نہیں کر پایا۔ آخری فیز میں وہ آئے میرے پاس، جو میں کر سکا مجھ سے بنا۔ میں سب کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، پرسہ کرتا ہوں ان کا آپ حضرات کے ذریعے، اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کے خاندان کو، خاص طور سے ان کے بیٹوں کو جنہوں نے ان کی خدمت کر کے ایک مثال قائم کی اور جنت کمائی، ان کو اللہ روز افزو اور زیادہ ایمانی قوت عطا فرمائے، اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو، اگر یہ کہوں ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین، سلطان الذاکرین محترم مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں اردو ادب میں، اور وہ مسلسل چاہے ان کی تحریریں ہوں، چاہے ان کی تقریریں، پوری اردو دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ میں بے حد ادب سے اور احترام سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ محترم مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب۔ آج مجھے جس عظیم ترین شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، وہ اردو کے وہ عظیم شاعر ہیں کہ جنہوں نے اردو کے مختلف اصناف پر اپنے سخن سازی کے گہرے نقوش مرتسم کیے ہیں۔ جس صنف ادب میں بھی انہوں نے قدم رکھا، وہ اسی صنف کے شہسوار نظر آئے۔ میری مراد ہے جناب عظیم امروہوی سے، جو ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ عظیم صاحب، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ آپ نے اردو نثر اور اردو شاعری کے خزانے میں جو غیر معمولی اضافہ کیا ہے، اسے اہل ادب فراموش نہیں کر سکیں گے۔ خصوصاً رسائی ادب کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، انہیں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ عظیم امروہوی صاحب نے نعتیں بھی کہیں، منقبتیں بھی کہیں، مسدس بھی کہے، مرثیے بھی کہے، اور غزلیں بھی کہیں، قصیدے بھی کہے، قطعات بھی کہے، رباعیاں بھی کہیں۔ اردو کی شاید ہی کوئی صنف ایسی ہو کہ جس صنف میں ان کا مجموعہ کلام موجود نہ ہو۔ انہوں نے ہر صنف میں اتنا کلام کہا کہ باقاعدہ و باضابطہ ہر صنف میں ان کا مجموعہ کلام موجود ہے۔ اس موقع پر میں خصوصاً مراثی عظیم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مراثی عظیم ان کے 24 مرثیوں کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے
مختلف عنوانات کے تحت مراثی کہے ہیں، اور ان مراثی کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں عظیم امروہوی صاحب نے ابتدا میں ہی جو مرثیہ ہے اسے نثر میں پہلے متعارف کرایا ہے کہ اس مرثیے کا موضوع کیا ہے اور ضمنی موضوعات کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر اس مرثیے کا تحرک کون سی شے بنی یا کن احباب کی تحریک پر وہ مرثیہ وجود میں آیا ہے، باقاعدہ ہر مرثیے سے پہلے ایک صفحے پر نثر میں اس کی تفصیلات انہیں درج کی ہیں، اور اس کے بعد مرثیہ۔ یہ 24 مرثیے ہیں، اس میں ہر مرثیہ لاجواب اور بے نظیر ہے۔ جب آپ عظیم امروہوی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا، جب ان کے مراثی کا مطالعہ کیجئے گا، جب ان کے ادب کا مطالعہ کیجئے گا، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یقیناً ہم کسی عظیم شاعر کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کا کلام ان کی عظمتوں کا گواہ ہے۔ عظیم امروہوی صاحب کے رخصت ہونے سے جو اردو ادب میں، جو ہماری محفل سخن میں خلا واقع ہوا ہے، وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ عظیم امروہوی صاحب کے انتقال سے اردو مرثیے کی وادیاں ویران ہو گئی ہیں، اردو قصیدے کا میدان سنسان ہو گیا ہے، اردو غزل کے گیسو بکھر گئے ہیں، اردو مثنوی ماتم کنا ہے، سلاموں کی دنیا میں آہو بکا ہے، اور نوحے فریاد کی لے میں ڈھل گئے ہیں، کیونکہ ایک عظیم شاعر، ایک عظیم ادیب، ایک عظیم مورخ، ایک عظیم مفکر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے۔ عظیم صاحب، آپ کی عظمتوں پر یہ زمانہ ہمیشہ سلام بھیجتا رہے گا اور آپ کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے، ہمیں تھوڑا سا سہارا یوں مل گیا آپ کے جانے کے بعد کہ آپ نے اپنی علمی وراثتوں کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ آپ نے اردو ادب کو، آپ نے اپنے احباب کو اپنی علمی وراثتوں کا ایک وارث جناب سلیم امروہوی کی شکل میں دیا ہے، جو آپ کے بعد آپ کے ادھورے کاموں کو مکمل کریں گے، جو آپ کے بعد آپ کے علمی اور ادبی اثاثے کو ساری دنیا تک پہنچائیں گے، جو آپ کے بعد آپ کی وراثتوں کا پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی جناب سلیم امروہوی بھی عالمی مرثیہ سینٹر کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں گے جس طرح سے آپ نے اسے قائم و دائم رکھا، اور وہ اسی طرح سے اس عالمی مرثیہ سینٹر کے ذریعے سے رسائی ادب کی خدمت انجام دیں گے جس طرح سے آپ اس عالمی مرثیہ سینٹر کے ذریعے سے رسائی ادب کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ لیکن عظیم صاحب، ہم آپ کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔ جب بھی آپ کا نام ہماری زبان پر آئے گا، ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور ہم ہمیشہ آپ کی کمی کو محسوس کرتے رہیں گے۔ ناظرین، انگلینڈ میں رہتے ہوئے اردو ادب کی مسلسل خدمت کرنے والی ایک اہم شخصیت محترم ڈاکٹر محمد اعظم صاحب اس وقت اس جلسے میں شامل ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ فخر امروہہ اردو زبان کے معروف شاعر، ادیب اور عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ پروردگار عالم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب سے میرا غائبانہ تعارف تھا۔ آج سے 20-25 سال پہلے عاشور قاضوی صاحب، جو اہل امروہہ کے علمی اور ادبی حلقے کے مداح تھے، انہوں نے عظیم صاحب کا اکثر ذکر کیا۔ عاشور صاحب سے معلوم ہوا کہ عظیم صاحب رسائی ادب میں اردو مرثیہ نگاری بالخصوص تحقیق اور تدوین کے حوالے سے ان کو دنیا میں ممتاز شہرت حاصل تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ
ان کے سب لوگوں کو ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے جو ان کے غم میں شریک ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم. ناظرین، طنز و مزاح کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر اعجاز پاپولر میٹھی صاحب آج کے اس جلسے میں شامل ہیں، اور ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کو کے حوالے سے تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں. میں درخواست ہے ڈاکٹر پاپولر میٹھی صاحب سے. اردو کے معروف عظیم شاعر مرثیہ نگار عظیم امروہوی کے انتقال سے اردو ادب کا بڑا نقصان اور جو خسارہ ہوا ہے اسے پر کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے. وہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے. وہ کتابیں ہمارے اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کے اچانک جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اردو ادب کا یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہے. مرثیہ نگاری کے اس میدان میں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. وہ کم عمری ہی سے مرثیہ لکھنے لگے تھے. انہوں نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، چاہے وہ حمد ہو، نعت رسول ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، منقبت ہو، سلام ہو یا پھر غزل. انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے جو قوم اور ملت کی خدمت کی ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے. ناظرین، نامور ذاکرہ اہل بیت اسلامک اسکالر محترمہ ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ آج کے اس جلسے میں شامل ہیں. ہم بے حد ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. 10 اکتوبر 2020 کو ہندوستان کے رسائی ادب کی ایک اہم شخصیت جناب عظیم امروہوی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. عظیم امروہوی کا یوں چلے جانا بر صغیر کے رسائی ادب کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. جناب عظیم امروہوی ایک ایسا محترم اور قابل قدر نام تھا جس نے بر صغیر میں رسائی ادب کو ایک اہم مقام عطا کرنے میں بڑی جد و جہد سے کام لیا. 50 کتابوں کے آپ مصنف بھی تھے. یہاں یہ موقع اور وقت نہیں کہ میں ان کی تمام کتابوں کا تذکرہ کروں. عظیم امروہوی کے فکر و فن پر ہندوستان کی کئی یونیورسٹی سے علمی، ادبی اور تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑا قدم ہے کہ ایک جینیس انسان کو اردو والے خراج عقیدت پیش کریں. عظیم امروہوی کا اس طرح چلے جانا بڑا دل کو درد پہنچاتا ہے اور برسوں تک اس خلا کو پورا نہیں کیا جا سکے گا. میرا بھی کہیں نہ کہیں ان سے ایک خاندانی رشتہ بھی تھا. امروہہ ہمیشہ دانشوروں کی بستی رہی ہے، ہمیشہ سے علمی ادبی کارنامہ انجام دیے جاتے یہاں پر رہے ہیں. لیکن عظیم امروہوی اردو میں امروہہ کا ایک بہت بڑا نام ہے. عظیم امروہوی کے جانے کے بعد ایسا سناٹا ہے، ایسی ویرانی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند ہوں، اور تمام متعلقین خصوصاً ان کی زوجہ، ان کے بچے، برادران جناب کمال امروہوی، جناب سلیم امروہوی اور سبھی برادران، سبھی ہمشیران کو صبر جمیل عطا فرمائے. خدا حافظ. ناظرین، مشاعروں کے حوالوں سے ایک بہت بڑا نام، خوبصورت شاعری کرنے والے شخصیت محترم حسن کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں بے حد ادب سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کا 4 روزہ جشن منایا جا رہا تھا. فراق انٹرنیشنل سیمینار 3 بجے کے قریب ڈاکٹر ارتضیٰ کریم اور تمام مشاہیر ہمارے ادبا سیمینار چل رہا تھا، فراق سیمینار. تو اشفاق حسین صاحب جو دوحہ قطر میں رہتے ہیں، ان کا واٹس ایپ میسج آیا کہ عظیم امروہوی صاحب نہیں رہے. ہم لوگ سیمینار میں موجود تھے. یہ خبر سنتے ہی میں اس کی نظامت کر رہا تھا، کمپیئرنگ کر رہا تھا آن لائن پروگرام کی. تو بالکل جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس کے اثرات جو ہے پورے سیمینار پہ بھی پڑے. میں نے اس میسج کو فارورڈ کیا ڈاکٹر ارتضیٰ کریم صاحب کو، جو دہلی سے اس پروگرام کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے. اور یہ خبر ایک دم سے
गर्दिश करती हुई पूरे सेमिनार तक पहुंची। तमाम मशाहिर और दुआ उसमें मौजूद थे। आप कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस माहौल में हम बैठे हुए थे और जो मेरा ताल्लुक़ था, हर प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी आए दिन प्रोग्राम रहते थे वहाँ पर, तो हमेशा इनकी शरफ़तें रहती थी। अक्सर कहते थे तुम घर आया करो, तुमसे मिल के अच्छा लगता है और अच्छे शेर कहते हो, तो तुम मिला करो। तकरीबात होती रहती थी और इन शख्सियात के बगैर कोई तकरीब वहाँ की मुकम्मल नहीं होती। क्या अर्ज़ करूँ इन शख्सियात के बारे में, जितने अजीम काम करके गए हैं। पूरी उर्दू दुनिया, पूरा उर्दू अदब इन पे नाज करता था और आज हम सब उससे खाली हो गए हैं। मैं बहुत बहुत ताज़ियती जो अल्फाज हो सकते हैं मैं उनके इन शख्सियात के लिए, मैं बहुत रंजो गम में मुब्तला हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। तो मैं अल्लाह इन शख्सियात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़हीर अनवर साहब कहते हैं कि ज़िक्र हुसैन से हुई शोहरत अज़ीम की, ज़िक्र हुसैन से हुई शोहरत अज़ीम की, कैसे अदब भुलाएगा खिदमत अज़ीम की, कैसे अदब भुलाएगा खिदमत अज़ीम की। हाथों में होगा मरसिया, लब पर विला का जाम, होगी बरोज़ हश्र ये अज़मत अज़ीम की, होगी बरोज़ हश्र ये अज़मत अज़ीम की। नाज़रीन, आइए अब हम सरकार रूह मिलत अल्लामा अली नासिर अल अबाकाती आगा रूही साहब के हुजूर पहुँचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आज के इस जलसे में आलमी मरसिया सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब के हवाले से अपने तासुरात का इज़हार करें। नामवर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आगा रूही साहब। मरहूम जनाब अज़ीम अमरोही साहब की शख्सियत पर उनके नाम का और उनके तखल्लुस का असर बहुत ज़्यादा हुआ। वो वाकई अज़ीम थे और अपने नाम के एतबार से उन्होंने अपनी अज़मत को हर तरीके से साबित किया। अज़ीम साहब का मेरा दोस्ताना रहा और मुझे उनके दोस्ती पर फ़ख्र है। अज़ीम साहब एक अज़ीम सिलसिले के वरसा में से हैं। अज़ीम साहब ने मरसिए को अपना मकसद हयात बना लिया। ये कि अल्लाह ने रसूल के ज़रिए जनाब सैयदा से एक वादा फरमाया था कि दुख्तर रसूल तेरे हुसैन पर रोने वाले खल्क होते रहेंगे, रुलाने वाले खल्क होते रहेंगे और तेरे लाल की अज़ा बरकरार रहेगी। उसी ख़ास मखलूक में अज़ीम अमरोही के भी नाम आता है कि उन्होंने शायरी में दुनियावी मफादात से हट के करबला को अपना मतबा हयात बनाया और मरसिए को अपना वजूदियत का एक ग़ालिब बना लिया और उस ग़ालिब में वो ढले, फिर उस ग़ालिब से उन्होंने कई और ग़ालिब डाले। मैं अभी चंद रोज़ पहले मुहर्रम के अशरा में एक मजलिस में ये बात कह चुका हूँ कि जिस वक्त लखनऊ में तहतुल मरसिया गोई ने भी तकरीबन घुटने टेक दिए थे, उस वक्त भी अमरोहे ने मरसिए के अलम ऊंचे रखे थे और उन अलम के ऊंचा रखने वाले अफराद में अज़ीम अमरोही का अज़ीम नाम शामिल है। अज़ीम अमरोही को अल्लामा नसीम अमरोही के तलम्मुस का शरफ भी हासिल हुआ। और एक चीज़ अज़ीम अमरोही की मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कि वो अक्सर मेरे साथ यहाँ पर तोफ़ान नासिया में भी आते थे और उर्दू की और फ़ारसी की किताबें वो अक्सर अपने मुताले में रखते थे। उस वक्त तक हमारे पड़ोस में जैसे बहुत ज़्यादा तर्जुमे हो गए और वो तर्जुमे यहाँ रिप्रिंट होते हैं, दस्तयाब हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन अज़ीम अमरोही को मुताले का शौक़ नौमरी से था और जैसा कि मुझे उनके
छोटे भाई जनाब सलीम अमरोवी ने बताया कि उनका सिन 75 साल था अभी चंद दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ, और मैं 72 साल का हूँ, तो कोई ख़ास उम्र का भी फर्क नहीं था, हम लोग तकरीबन हम उम्र थे, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। मर्सिया ने उनको इज्जत भी दी, अजमत भी दी, और तारीख़ करबला के और तारीख़ मर्सिया निगारी के हवाले से उनका मुतालिया वसी से वसीतर होता गया, तजिए की सलाहियत बढ़ती गई, और उस बुलंदी ने उनके मिजाज में खूबसूरती पैदा की थी कि अजीम साहब से मेरी मुख्तलिफ नशिस्तें और गुफ्तगू होती रहीं। वो महासिन पर ज़्यादा जोर देते थे, नक़्द तबसरा उनके मिजाज में निस्बतन बहुत कम था, और वो अपने आप से मुतमईन थे, अपने काम से मुतमईन थे, अपने फन से मुतमईन थे। मर्सिया के अलावा उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अमरोहे की सहाबत और अमरोहे के साफियों और अमरोहे के जो अखबारात शाया हुए उनकी एक तफसील उनकी मौजूद है। उसके अलावा उनका कलमी काम इतना ज़्यादा है कि अज़ीम अमरोवी का जिस्म अय्याम अज़ा में मर्सिया का शायर था, अय्याम अज़ा में बारगाह मासूमीन में पहुँच गया। उनके लिए अलग से फर्श अज़ा नहीं बिछा, उनके अपने अज़ा खाने में अमरोहे के हर घर में फर्श अज़ा बिछा हुआ था, और वहाँ से उनका जनाजा उठा। उनका जिस्म पैवस्त खाक हो गया, जो हर जिस्म को होना है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने कलम के हवाले से, अपने तहरीरों के हवाले से, अपने मर्सियों के हवाले से, अपने मंजूमात और अपने मंसूरात के हवाले से अज़ीम अमरोवी कल से ज़्यादा आज जिंदा हैं, और आज से ज़्यादा आइंदा जिंदा होंगे। और अज़ीम अमरोवी ने इतना वर्क किया है कि अगर कुछ लोग उनके ऊपर थीसिस लिखना चाहें, तहकीकी मकाले लिखना चाहें, तो PhD और DEd कर सकते हैं। अज़ीम अमरोवी, मैं आपकी रूह को सलाम करता हूँ, आपके बेवा को, आपके यतीमों को मैं पुरसा दे चुका, आपके भाई सलीम अमरोवी साहब के ज़रिए। ये एक रस्म दुनिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अब भी बारगाह इस्मत में होंगे, और अब आपको तलम्मुज़ या इस्लाह के लिए नसीम अमरोवी की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिनका मर्सिया कहते हैं तो ख़ानदान खुद आपसे मर्सिया सुनता होगा, और अब जो आप आलम अरवाह में मर्सिया कहेंगे, उन मर्सियों को, उन मासूमीन की समात की सनद हासिल होगी कि जो आप आलम अरवाह में कहेंगे। मैं इस बात का मेरा अक़ीदा है कि इंसान का जिस्म मरता है, इंसान की रूह नहीं मरती, और रूह का रुझान जिस तरफ होता है वो आखिरी वक्त तक रहती है। आपकी नेकियां, आपकी शायरी, आपकी अज़मत, आपकी शराफत, आपके अजीम घराने, आपकी अजीम ज़ात, आपके अजीम खानवादे पर मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आपके वरसा की सलामती, और आपसे ज़्यादा आपके वरसा, आपके भाइयों, आपके बेटों और आपके अफराद ख़ानदान और सादात अमरोहा के इस जज्बा मर्सिया खानी में मज़ीद इजाफे के लिए जाते हुए अय्याम अज़ा हैं। आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है। मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को इमाम ज़माना का वास्ता देता हूँ कि अमरोहे को उसी तरह आबाद रख, और जहाँ जहाँ आज़ादार हैं और जो भी जिस तरह से भी खदमत आज़ा हुसैन कर रहा है उसके तौफ़ीक़ात से दावा होना। उन तमाम ख़ानदानों को, उन घरानों को जिनका ताल्लुक़ किसी एतबार से भी फर्श आज़ा हुसैन से है, अल्लाह अपने ज़मान में रखे, और जो इस दुनिया से जा चुके उनके दर्जात आली हों, और जिस दुनिया में हैं वो अमराज से महफूज रहें, और अल्लाह उनको हर बला हर आफत से महफूज रखे, और उनकी परेशानियाँ और तसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर हों, चाहे वो दुनिया के किसी गोशे में हो, दुनिया के किसी कोने में हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू अदब की एक अजीम शख्सियत, नामवर शायर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इस वक्त डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब के इस ताज़ियती जलसे में अपने ताज़ियती कलमात पेश कर रहे हैं।
प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। अजीम अमरोही साहब का इंतकाल जो है समझिए एक बहुत बड़ा एक अजीम सानहा है ये अदबी दुनिया का, और शख्सी तौर पर मैं उनसे इतना मुतासिर था। मैंने समझिए कि जो हमारी तहजीबी इल्मी अदबी विरासतें हैं उनके वो सच्चे अमीन थे, पूरी ज़िंदगी उनको जिए, कहीं उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क नहीं दिखाई दिया। खामोश खिदमतगार थे, कभी उन्होंने अब नामो नमूद की बहुत कोई ख्वाहिश और कोई तमन्ना नहीं रखी, बल्कि पूरी नियाज़मंदी और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे खुलूस के साथ शेर व अदब की खिदमत अंजाम देते रहे। और हकीकत ये कि रसाई अदब के तो वो आज के अहद में मीर कारवां थे और ज़ाती तौर पर मैं इसको एक बहुत बड़ा खसारा अपने हक़ में समझता हूँ। मुझे बहुत अधूरापन ऐसा लग रहा है कि अब काहे की ज़िंदगी रह गई, इसलिए कि इतने प्यारे रफ़ीक, ऐसे सच्चे दोस्त और ऐसे सच्चे हमदर्द रुखसत हो रहे हैं, तो पता नहीं सबके गम उठाने के लिए हम ही रह गए। बहुत उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, पंजाब पाक के सदक़े में उनको आला मकाम जन्नत में नईम अता फरमाए। और अहले खाना को तो अपनी जगह है, तमाम मुताल्लिक़ीन को अपनी जगह, पूरी उर्दू की संजीदा अदबी दुनिया जो है उसको इतना बड़ा गम सहने का हौसला दे। तो बस आंसू तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये कि मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे इतनी तकलीफ हुई है उनके इंतकाल से, मगर यह है कि मौत बरहक है, सबको जाना है। बिल्कुल। और किस तरीके से हम इतने इतने अजीम लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए बदकिस्मती का पहलू है, इसलिए कि हम अभी तक बैठे हुए हैं इतने दोस्तों का सदमा उठाने के लिए, इतने सच्चे लोगों को जाते हुए देखने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों को रुखसत कर रहे हैं कि जिनको कभी सोचा भी नहीं जा सके उनसे कहीं अलग होने का मौका होगा। तो मैं बहुत ज़ाती तौर पर अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है परवरदिगार, लेकिन उसके सामने बेबसी है। और यानी यार क्या उनकी शख्सियत थी, क्या मतलब ठहराव था, क्या उनके अंदर वफादारियाँ थी, क्या रवादारियाँ थी, जो हमारी तहजीब के आला नमूने हैं उनकी वो एक मिसाल थी। जो विरासत में हमें बुजुर्गों से शराफतें, नजावतें, जो रख रखाव, जो सलूक और जो इखलास मिला है, उसके वो सच्चे तर्जुमान जीती जागती तस्वीर नहीं। बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अमरोहा की जो इल्मी अदबी तहजीबी विरासतें थी उनके अमानतदार थे, उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए अपने हबीब के सदक़े में, अपने पाक के सदक़े में। नाज़रीन, अब हम प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब से दरख्वास्त करना चाहेंगे। बहुत अच्छे शायर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में इल्मी खदमात अंजाम देने वाली अहम तरीन शख्सियत प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने ताज़ियती कलमात पेश करें या अपने कुछ अशार आज के इस जलसे में ज़रूर पेश करें। आज हमारे दिल मलूल हैं और अजीम भाई के सानहे इर्तिहाल ने हम सबको सदमे में डाल दिया। यही नहीं कि वो एक बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन मुसन्निफ थे, बेहतरीन अदीब थे, बल्कि वो कई सिफ़तों के मालिक थे और तमाम सिफ़तों पर उनका अखलाक था जो हर जगह से नज़र आता था। बस इतना कहूँगा कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम सब सरनिगू हैं और यही सोच के हम उनके अज़्ज़ा और अक़ारिब को तस्लियत पेश करते हैं। चंद शेर जो नज़्म मैंने कही है उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए वो मुलाहज़ा कीजिए कि वो ऐसा नेक बंदे रब्बे करीम था, वो ऐसा नेक बंदे रब्बे करीम था, इखलाक में जो पैरवे खुल्क़े अज़ीम था, सादा ज़बान, सादा बयां, सादा तर्ज़ फ़िक्र,
اس واسطے کہ راہ رو مستقیم تھا. اور یہ ایک مختصر سا تعارف اسی کا ہے. یہ ایک مختصر سا تعارف اسی کا ہے جو نام اور کام میں اپنے عظیم تھا. کہ کیا جانے کتنے دوست بنائے تھے اے حسن، کیا جانے کتنے دوست بنائے تھے اے حسن. ہر شخص کہہ رہا ہے میں اس کا ندیم تھا، ہر شخص کہہ رہا ہے میں اس کا ندیم تھا. وہ ایسا نیک بندے رب کریم تھا، اخلاق میں جو پیروے خلق عظیم تھا. اسی کے ساتھ ایک بار پھر میں تمام دوستداران عظیم امروہوی اور ان کے اعزاء اور اقارب کو اپنی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. جہاں بھی وہ رہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ ملے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، حسینی برہمن کے نام حوالے سے ایک بہت بڑا نام محترمہ سنیتا جگرن صاحبہ جو لکھنؤ میں رہتی ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ سوزخوانی کرتی ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتی ہیں. ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے اس تعزیتی جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں گی. میری درخواست ہے محترمہ سنیتا جگرن صاحبہ سے. جی آداب، میں سنیتا جگرن مخاطب ہوں آپ سے. میں آج ایک ایسے عظیم شخصیت، عظیم ہستی کی بات کر رہی ہوں جن کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور ایسے اہل خیرات، اہل فن، ایسے پرکانڈ پنڈت کہاں پیدا ہوتے ہیں. بڑا دکھ، بڑا افسوس کی بات ہے. بڑے دل میں چوٹ لگی، آنکھیں بھر آئیں میری. ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کو ہمارے ہندوستان کے پریسیڈنٹ آف انڈیا نے، راشٹرپتی گیانی زیل سنگھ نے ایوارڈ سے نوازا. ان گنت ایوارڈوں سے وہ نوازے گئے. وہ شخصیت ہی ایسے تھے اور صرف وہ غزلیں ہی نہیں کہتے تھے، مرثیہ کے ماسٹر آدمی تھے. مرثیہ ایسا کہتے تھے اور غزلیں ہیں، نعت شریف ہے، نوحہ مرثیہ سلام ہے، اس کے سب وہ پرکانڈ پنڈت تھے. اور ایسے آسان لفظوں میں نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی دقیق لفظ نہیں کہ کوئی ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا پڑے. اور ایک ایک شعر کو 2 3 بار ہولے ہولے پڑھتے تھے. پڑھنے کا انداز بہت بہت اچھا تھا اور میں بڑی ان سے متاثر ہوئی. اور میں ان کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. سورج کے سامنے دیا دکھانا ہے. میں اپنی شردھانجلی ارپت کرتی ہوں. خدا انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے پریوار والوں کو صبر عطا کرے. آمین. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کاظم صاحب ہیں جو دہلی میں کئی ہاسپٹلس میں وہ اپنی میڈیکل خدمات انجام دے رہے ہیں. عظیم امروہوی صاحب کا بھی انہوں نے کافی عرصے تک علاج کیا ہے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب. آج عظیم امروہی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. بہت ہی افسوس، بہت ہی دکھ، بہت ہی غم کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں گئے جس کی طلب سب کو ہوتی ہے. اور قرآن میں ہے ہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مزہ سب کو چکھنا ہے. لیکن موت ان کے لیے ہے گھبرانے کی بات جن کو پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے. ہم کو پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. ہر مومن کو موت جو ہے وہ ایک علیہ السلام سے ملنے کا بہانہ ہے. اس لیے ہم اس کو اسی طرح سے لیں گے. اور ان کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنے جانے کے بعد وہ جگہ خالی چھوڑ کے گئے ہیں اور شاید ہی اس جگہ کو بھی پوری کر سکے. میرا ان سے تعلق قریب 20-25 سال سے تھا اور ان کو ہم نے 1-2 بار ایڈمٹ بھی کیا تھا نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں. اور اس وقت جو حالت تھی وہ کہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس دوران بھی انہوں نے اپنا کانفیڈنس نہیں کھولا. سب سے بڑی بات یہی تھی. سیریس سے سیریس کنڈیشن میں بھی
ان کو ایک یقین تھا کہ ہم ٹھیک ہو کے جائیں گے. اور اس بار بھی دیکھیے خدا کی جو مصلحت جو ہونا ہے وہ تو وہ نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ ان کا کلام تا قیامت تک زندہ رہے گا اور ہمارے دلوں میں چھایا رہے گا. خدا سے دعا ہے صدقے محمد و آل محمد خدا ان کی روح کو مقام دے. آمین صوب آمین. مسلسل علم و ادب کی خدمت انجام دینے والی ایک اہم ترین شخصیت ہمارے ساتھ اس جلسے میں موجود ہیں. وہ بہت اچھے شاعر بھی، ادیب بھی، نقاد بھی. ایک عظیم دانشور کا نام ہے ڈاکٹر ہلال نقوی، اور وہ آج کے اس جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں، اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب. جب یہ بجلی گری ہمارے اوپر اور اطلاع ملی تو کیا کہوں، مجھ سے تو کچھ کہا بھی نہیں جاتا. یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کی ادبی شخصیت کی باتیں کروں. یقیناً 50 سال سے زیادہ بڑا وقت ہے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے. ادب کے آدمی تھے، خصوصاً مرثیے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیسے بھولا جائے ان کو، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میرے کیا کہوں میں مہران سے، افنان سے اور ان کی بہن سے کہنا چاہتا ہوں. میں عظیم بھائی کی اہلیہ جو بھابھی ہیں، بہن ہے میری، کس طرح کہا جائے، ایک ایسی اچھی شخصیت، ایسی معصوم شخصیت، کیا کہا جائے. خدا کرے کہ ہم ان کے نام کو باقی رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی ادبی خدمات کو ایک محفوظ کریں. اور بہت بڑی شخصیت گزر گئی، میں صحیح طور پر اظہار نہیں کر پا رہا اس کا. شاعر آل محمد علامہ نسیم امروی کے فرزند انجمن محترم وسیم ابن نسیم صاحب کینیڈا سے ہمارے اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں. عظیم امروی صاحب سے بھی بڑی قربتیں رہیں اور بڑے اچھے مراسم، اور ان کی اپنی بھی ادبی خدمات بہت ہیں. بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں اور مسلسل اردو ادب کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں. محترم وسیم ابن نسیم صاحب ہمارے اس جلسے میں شریک ہیں. سماعت فرمائیے ان کے تعزیتی کلمات. عظیم بھائی کی ادبی خدمات اتنی ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے لیے کہا جائے کم ہے. میں کیسے کہوں کہ عظیم بھائی ہم میں نہیں رہے، وہ آج بھی ہم میں موجود ہیں. زندگی کا ثبوت کارکردگی ہوتی ہے جو ان کے عظیم امور نے انہیں اس میں بامسمہ بنا دیا ہے. کیونکہ مداح محمد و آل محمد مرتا نہیں، وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے. میں ایک اندھا طالب علم ہوں. عظیم بھائی کی شاعری یا ان کے ادبی کاموں کے لیے میری کیا مجال کہ میں منہ کھولوں. ناظرین، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عظیم بھائی کی میرے خانوادے کے لیے بہت خدمات ہیں. اگر میں صرف دادا شمی امروی اور بابا نسیم امروی کے حوالے سے بات کروں تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. آئیں ناظرین، مل کر دعا کریں کہ اللہ عظیم بھائی کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین. ناظرین، رسائی ادب کے حوالے سے مسلسل خدمت انجام دینے والی ایک اور اہم ترین شخصیت محترم رضا سرسوی صاحب ہمارے ساتھ اس جلسے میں موجود ہیں. عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم رضا سرسوی صاحب اپنے تعزیتی کلمات یا کچھ اشعار کی شکل میں پیش کریں گے. سماعت فرمائیے محترم رضا سرسوی صاحب کو. تمام ہی سوگواران عظیم، ان کی اہلیہ محترمہ، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور خصوصاً نواب انتقام علی خان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جو صرف نام ہی کا عظیم نہیں بلکہ اپنے کردار میں بھی عظیم شخصیت تھی. وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں انہوں نے علم و ادب میں اپنا نام روشن کیا اور مرثیہ خانی پہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس کی جزا سوائے محمد آل محمد کے کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ سب کام انہوں نے نہ اپنے نام کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی طمع اور لالچ کے لیے، بلکہ ایک خدمت خلق، خدمت ادب،
खिदमत कौम समझ के किया। दो तीन खत पेश कर रहा हूँ। कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, खुद अली के साथ आए जब रज़ा नूरुल हसन। किसको था मालूम तेरा मर्तबा क्या है अजीम, ये तो बस अल्लाह जाने और जाने पंजतन। अजीम नाम तो माँ बाप ने रखा था मगर, अजीम बन के ज़माने को उसने दिखलाया। हमारी कौम की पहचान है आज़ादारी, अमल से अपने ये सब भाइयों को समझाया। गुलशन में रज़ा आएंगी कितनी ही बहारें, जो टूट गया शाख से वो गुल न खिलेगा। अब सारे ज़माने की अगर खाक भी छाने, भाई तो कहाँ भाई का साया न मिलेगा। कल तक शरीक बज़्म जो हम सब के साथ थे, खुल्दे बरी में अब वो 72 के पास हैं। आंखें तो ढूंढती हैं कहाँ खो गए अजीम, दिल मुतमईन है साक़िए कौसर के पास है। नाज़रीन, आइए अब सरज़मीन दम्माम चलते हैं और वहाँ पर हैं हमारे सुल्तान हैदर साहब। सुल्तान हैदर साहब के बारे में ये बता दूं आपको कि वो नाज़रीन बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे मरसिया कहते हैं, बहुत अच्छा सलाम, बहुत अच्छी मनक़बत, और कई मरसिए अब तक उनके मंजर आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब से बहुत उनका गहरा लगाव रहा है। आज के इस जलसे में ताज़ियती कलमात या ताज़ियती अशार की सूरत में वो हमसे मुखातिब होंगे। समाअत फरमाइए। सुल्तान हैदर साहब वो आपसे मुखातिब हैं। अजीम भाई अपने तवील दौर के सफ़े अव्वल के शायर व अदीब व मुहक़्क़िक़ थे, बल्कि बेहतरीन नाज़िम और हमदर्द और मुखलिस इंसान थे। उनकी हिम्मत अफ़ज़ाइयों ने बहुत से मद्दाहान मोहम्मद व आले मोहम्मद उभारे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। गो के बाकायदा तो उनके सामने ज़ानू अदब तय नहीं किया, लेकिन मैं उनको अपना फ़िक्री उस्ताद मानता हूँ। उनकी अज़मत के लिए उनकी 4 दर्जन से ज़्यादा कुतुब और बहुत से अवार्ड्स, हुसैनी अदब में उनकी खिदमात रोज़े रोशन की तरह जलवा अफरोज़ हैं और रहेंगी। उन्होंने हर सिनफ़ नज़्म को बरता, लेकिन मैलान तबा मिदहत व रिसाई मोहम्मद व आले मोहम्मद ही रहा। नस्र में उनकी जजालत, गुफ्तार में शहामत, निज़ामत में खिताबत, शायरी में फसाहत व बलागत, अल्फाज में हशमत, कलाम में शौकत, ज़बान में तलाक़त, दहन में लताफ़त, तख़य्युल में रिफ़त, अफ़कार में नज़ारत, मज़मून में नुदरत, फ़न में अज़मत, हुनर में हशमत, उन्वान पर कुदरत, क़ल्ब बीना के लिए जगह जगह मौजूद है। खिराज अक़ीदत के तौर पर उनके लिए चंद अशार पेश खिदमत हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। मेयारे नज़्मो नस्र का एक आसमां अज़ीम, मेयारे नज़्मो नस्र का एक आसमां अज़ीम, खुद से ज़बानो किल का है आस्तां अज़ीम, खुद से ज़बानो किल का है आस्तां अज़ीम, क़ुरआने फ़हमो फ़िक्र ज़ुबूरे ज़बानी अज़ीम, क़ुरआने फ़हमो फ़िक्र ज़ुबूरे ज़बां अज़ीम, मूसिए तूरे नज़्म कली में बयां अज़ीम। और सुल्तान की है जज्बे अक़ीदत का माज़ना, सुल्तान की है जज्बे अक़ीदत का माज़ना, मिंबर का अहले बैत की है नक़्दे जां अज़ीम, मिंबर का अहले बैत की है नक़्दे जां अज़ीम। शुक्रन। नाज़रीन, आइए अब हम नामवर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला के हुज़ूर पहुँचते हैं, जो इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं। वो आज के इस जलसा याद अज़ीम में जो डॉक्टर अज़ीम अमरोही के साने इर्तिहाल पर ताज़ियती जलसे की शक्ल में मुनक़िद किया जा रहा है, उसमें अपने ख़यालात का इजहार करें। मौलाना इमाम हैदर साहब, कनाडा। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम भी अज़ीम है और जिसके कारनामे भी अज़ीम हैं। उनकी जो काविशें हैं और उनके जो उर्दू अदब पे ख़ास कर
ہر ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نثر و نظم ہو، چاہے وہ تنقید ہو، چاہے وہ ادبیات ہوں، ہر معاملے میں عظیم امروہی صاحب اپنا کمال دکھاتے تھے اور نابغہ تھے۔ ہم جیسے با ذوق کے لیے اور شعراء کرام کے لیے اور ادب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور جو لوگ مرثیہ خوانی اور مرثیہ گوئی اور مرثیہ سننے کے شوقین ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو برادران ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عظیم امروہی صاحب جنہوں نے 40 کتابیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ ان کی، اور آخری دور میں آپ نے نسیم امروہی صاحب پر بھی بڑا کام کیا ہے، اور یہ شاہکار قلم کا ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا کردار نہیں مرتا ہے۔ اسی بیان کے ساتھ میں تمام پسماندگان اور تمام اہل ادب اور تمام مرثیہ گو اور مرثیہ خوان اور شعراء اور عظیم شعراء کی خدمت میں اس سانحے کی بنا پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک ذاکر حسین ہمارے درمیان سے گیا، ایک شاعر اہل بیت ہمارے درمیان سے گیا، لہٰذا امام زمانہ کی بھی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عظیم امروہی صاحب کے درجات کو بلند فرما، پروردگار عظیم امروہی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول کرے، اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے پسماندگان کو، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے محترم جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ اس جلسے میں شامل ہیں، کہ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عظیم امروہی صاحب کے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں، تو وہ اگر اس موقع پر کچھ اپنے اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم۔ عظیم بھائی کے انتقال کی خبر روزنامہ صحافت کے ذریعے ہوئی، انتہائی افسوس ہوا۔ عظیم بھائی کی شخصیت کا تعارف چند لمحوں میں نہیں کرایا جا سکتا، اس کے لیے ایک سیمینار کی ضرورت ہے۔ عظیم بھائی کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جو اردو ادب کے لیے انتہائی مفید تھی۔ ان کے انتقال سے اردو ادب کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے۔ عظیم بھائی کا حسن اخلاق بھلایا نہیں جا سکتا۔ عظیم بھائی کو مرحوم لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے دل روتا ہے۔ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم عالمی مرثیہ سینٹر کے وائس چیئرمین محترم سید ناصر علی صاحب کے حضور پہنچے ہیں۔ سید ناصر علی صاحب IRS، جو ان کی بیوروکریسی اپنی جگہ، لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اردو ادب میں بھی بڑی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور مسلسل ادبی محفلوں میں ہم نے ان کی تقاریر سنی ہیں، ان کے احساسات اور ان کے جذبات جو تقریروں میں نظر آتے ہیں، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم بہت ادب سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس عالمی مرثیہ سینٹر کے اس پروگرام یاد عظیم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب، جنہیں میں اتنے قریب سے جانتا ہوں اور اتنی قربت رہی کہ دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اردو ادب کا ایک باب، ایک درخشاں ستارہ، وہ ہمارے بیچ سے چلا گیا۔ اگر ان کے ادبی سفر کو دیکھا جائے
تو کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے پیچھے چلتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ چلتی ہیں، اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے آگے چلتی ہیں۔ میں نے جتنا بھی عظیم بھائی کو دیکھا اور جتنا بھی میں نے ان کی شخصیت کا جائزہ لیا، میں نے دیکھا کہ یہ وہ شخصیت تھی جس نے کبھی بھی وقت کے پیچھے چلنا گوارا نہیں کیا، یا تو وہ وقت کے ساتھ چلے یا پھر وقت کے آگے چلے، اور اسی لیے وہ اپنے آخری لمحات تک بھی ادبی دنیا میں ایک ریلیونٹ شخصیت رہی۔ رسائی ادب میں ان کی خدمات ان پیرللڈ ہے۔ اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اہل بیت اطہار کے تئیں ان کے جو محبت کا جذبہ تھا وہ ان کی دائمی زندگی کے لیے ضمانت ہے۔ اردو ادب انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہیں گے۔ ناظرین، آئیے اب ہم ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں۔ سابق وزیر تعلیم، سابق گورنر جھارکھنڈ، سابق گورنر آسام، محترم سید سبط رضی صاحب آج کے اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے حوالے سے ان کے تعزیتی کلمات سماعت فرمائیے۔ محترم سید سبط رضی صاحب۔ عظیم امروہی صاحب کے انتقال کو بدل خبر ابھی ایک ہفتہ پہلے ملی، ظاہر ہے بہت افسوس ہوا۔ جدید شاعری میں خاص طور پر ہمارے عظیم امروہی صاحب نے اپنے برسیوں میں، اپنے براسی میں اس بات پر خصوصی توجہ کی۔ ان کا تخیل، ان کی انفرادیت، ان کی سوچ، ان کی فکر، موجودہ حالات اور موجودہ جو گرد و پیش کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ تو ہے، اور مرثیے کو ہماری سماجی اور جو ثقافتی زندگی ہے اس سے جوڑتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کیا کہ مرثیے کا جو حقیقی حق ہے وہ اس پہ ادا کیا جائے، اور اسی لیے عظیم امروہی صاحب کو کسی نے حدیث اصل کے نام سے یاد کیا، کسی نے ان کا موازنہ انگریزی کے مشہور شاعر جنہوں نے خصوصی طور پر جن شاعروں نے خصوصی پر غم اور مغمومیت کی شاعری کی ہے، تو آپ پائیں گے کہ ہمارے شعراء میں یہ خصوصیت عظیم امروہی صاحب نے بہت پائی ہے۔ ہمیں عظیم ہے امروہی صاحب کی ایسی شخصیات کی جس سے ہم اپنی کو پورا کر سکیں۔ ڈاکٹر عظیم امروہی بیک وقت ایک محقق، ایک دانشور، ایک مورخ، ایک شاعر، ایک ادیب، ایک خطیب، جن کا اڑنا بچھونا اردو زبان اور اردو کی تہذیب رہی، ان کی ادبی خدمات کا مختصر لفظوں میں احاطہ کرنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ تقریباً 50 مطبوعہ کتابیں، اور ان میں بیشتر کتابیں عظیم نام کے ہی قافیے میں ضخیم، جن میں
تقریباً 900 صفحات کی ان کی ایک بہت بڑی تاریخی کتاب مرثیہ نگاران امروہہ، پھر قصیدہ نگاران امروہہ، پھر دبستان شمیم و نسیم پر ان کا کام، ان کے سلام، ان کے قصائد، ان کے مناقب، ان کے تحقیقی مضامین، ایک لمبی فہرست ہے، اور اس کے علاوہ جو اب غیر مطبوعہ ان کے مسودات ہیں جو منتظر ہیں اشاعت کے لیے۔ بہرحال مرحوم میرے محسن، میرے کرم فرما، میرے ادبی سرپرست تھے، خاص طور سے عالمی مرثیہ سینٹر کے وہ چیئرمین۔ انہوں نے جتنا کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ امروہہ کی تہذیب پر ان سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا ہے، اور رسائی ادب میں جو ان کے کام بلکہ کارنامے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کی ناوقت موت 10 اکتوبر 2020 کو ہوئی، امروہہ میں 75 برس کی عمر میں، اور اب وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، لیکن ان کو تعزیت پیش کرنے والوں نے انہیں یاد رکھ کے جس طرح زندہ کیا ہے، ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں۔ مسلسل تعزیتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مختلف چینلوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا، آن لائن ان کے لیے مجالس ہوتی رہیں، پروگرام ہوتے رہے، مصالمے ہوتے رہے، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، شعراء نے ان کے لیے کلام کہا، ادیبوں نے ان کے لیے جو مضامین لکھے۔ میں اپنی جانب سے، امروہہ کی جانب سے اور عظیم امروہی کے بھائیوں کی جانب سے، ان کے بیٹوں کی جانب سے، جملہ پسماندگان کی جانب سے تمام اہل قلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ عظیم امروہی کے درجات کو اللہ اور بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، اور ایک وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہم عظیم امروہی کے نام، کام، کلام کو پیغام کی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ایک بار پھر میں تمام ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، پاکستان، مختلف ملکوں سے اپنے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس جلسے میں جن اہم ترین شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا اسے تمام لوگوں کے بیانات کو مختصر کیا، کیونکہ جلسہ بہت طویل ہو رہا تھا۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے چینل پر ایک سیپریٹ طور پر ہر ایک کے تاثرات پورے مکمل طور پہ بھی نشر کیے جائیں۔ ناظرین، آخر میں یہ خاکسار سلیم امروی یہی کہے گا کہ میرے لیے تو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے وہ، ہم 6 بھائی، ان میں سب سے بڑے ڈاکٹر عظیم امروی، اور یہ خاکسار سب سے چھوٹا، اور میرے لیے وہ باپ کی جگہ بھی تھے، میرے لیے استاد بھی تھے، کیونکہ انہی کی انگلی پکڑ کر میں نے شعر و شاعری میں چلنا شروع کیا، اور کیونکہ حالانکہ میرا میدان تو مرثیہ نہیں، اور جو میرے دل کی کیفیت ہے وہ میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے بڑے لائق اپنی اولاد بھی چھوڑی ہے جس سے ہمیں بڑی توقع ہے۔ مہران امروہی، افنان امروہی دونوں اپنے میدان میں بڑا نمایاں کام انجام دے رہے ہیں۔ بامبے میں مسلسل ایک اپنے فن کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ اور ترقی کریں۔ انہوں نے اپنے والد محترم ڈاکٹر عظیم امروہی کی بہت خدمت کی ہے۔ ہم آپ سے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ دعا کیجئے کہ تمام ان کے احباب اور ان کے اولاد
को सब्र जमील परवरदिगार अता करे। और डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदो सना में गुजारी, उन्होंने मरसिए कहे, उन्होंने नौहे कहे, उन्होंने सलाम कहे, उनका अगर नस्र के हवाले से भी अगर देखें तो उनकी अनगिनत किताबें हैं। और उन्होंने जो सफ़र किए हैं, हज का सफ़र और ज़ियारात का सफ़र, वो भी जो सफ़रनामे की सूरत में हैं, वो भी लोगों को बड़ी मदद करते हैं, उस तरफ खींचने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो उनका बहुत काम है। परवरदिगार डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता करे और उनके तमाम चाहने वालों को पूरी दुनिया में जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जो उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, उनको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरोही आपसे इजाज़त लेता है। आदाब।